آج اللہ تبارک و تعالی جس اسم کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے الخافض۔ خافض کا معنی ہے دبا دینے والا، جھکا دینے والا۔ پروردگار عالم جسے جھکا دے کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا۔ پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں ہر انسان ہے، ہر جانور ہے، بلکہ ہر مخلوق ہے۔ پروردگار عالم کس کو جھکاتا ہے؟ اپنی بارگاہ میں اسی کو جھکاتا ہے جس سے وہ راضی ہے۔ تو اللہ کے دربار میں ہر ایک جھک نہیں سکتا، اللہ کے حکم پر ہر ایک جھک نہیں سکتا، کیونکہ جھکنے کے لیے بھی توفیق کی ضرورت ہے۔ تو ابلیس کو دیکھیں کہ ابلیس جھکا نہیں، جبکہ اللہ نے تمام فرشتوں کو جھکا دیا اور ابلیس کو جھکائے بغیر کھڑائے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں اور ولیوں کے سامنے وہی جھکتا ہے جس کے پاس ادب ہوتا ہے، اور جس کے پاس ادب ہے سمجھ لیجئے کہ وہ خوش نصیب۔ تو اللہ کا جو اسم خافض ہے، اس اسم کا مراقبہ ایسے جاری رہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ کوئی چیز جھک رہی ہے، دب رہی ہے، فوراً ہم اپنے دل میں محسوس کریں کہ میرا مولا ہی اسے جھکا رہا ہے، میرا مولا ہی اسے دبا رہا ہے۔ اسی طرح ہم جہاں جہاں جھکتے ہیں، سجدے میں جھکیں یا کسی کام کے لیے جھکیں، تو ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا رب ہی ہے جو ہم کو جھکا رہا ہے۔ جھکا دینا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے۔ اگر کسی کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ صرف کھڑا رہ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، تو پھر رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ضروری چیز زمین پہ گر جائے تو جھک کر اٹھا نہیں سکتا۔ تو جھکنے کی جو قوت ہمارے اندر ہے، یہ بھی ہمارے مولا کا کرم ہے۔ پروردگار عالم نے بڑے بڑے ظالموں کو جھکا دیا جب جھکانا چاہا۔ فرعون کو دریا میں غرق کیا، قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں اتار دیا، ابو جہل جیسے لعنتی کو بدر کے میدان میں دو کم سن نوجوانوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو پروردگار جس کو دبانا چاہے، بھلے وہ کتنا بھی بھاری ہو، اسے دبا کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام پاک کا ورد کیا گیا وہ ہے مزمل۔ اس نام کا ایک سورہ ہی قرآن مجید میں ہے، سورہ المزمل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور بڑے پیار سے پکارا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹ کر سو جانے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کیجئے مگر کم۔ مطلب یہ ہے کہ پوری رات آپ عبادت میں رہ جائیں گے، آپ کا شوق تو ایسا ہے، مگر کچھ دیر عبادت کیجئے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آدھی رات آپ عبادت میں کیجئے یا اس میں بھی کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، اگر آپ سے ہو سکے تو اور زیادہ عبادت کیجئے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے رہا ہے، مگر عبادت کے حکم دینے کے اندر کتنی نزاکتیں ہیں اور محبت بھرا کیسا تردد ہے کہ قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ عبادت میں، حکم تو دے دیا، مگر فوراً کہا الا قلیلا، مگر کم۔ پھر کہا
ثلثہ نصفہ آدھی رات او ثلثہ یا یک تہائی رات او انقص منہ قلیلا یا اس میں بھی کم کر لو او زد علیہ یا بڑھا لو کم کرو یا بڑھاؤ آدھی رات کرو تہائی رات کرو اس طرح پروردگار عالم عبادت میں اپنے محبوب کو اختیار دے رہا پھر کہا ورتل القرآن ترتیلا اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا رک کر پڑھیے کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے ہم تو سننے والے ہیں آپ کی ترتیل کو آپ کی تلاوت تو مزمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ نام حضور کی محبوبیت پہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات واكف مهماتنا يا كافي المهمات واهل المشكلاتنا يا حلال المشكلات وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات ونزل البركات علينا يا منزل البركات اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا اے رب کریم ہمارے دلوں میں نیکیوں کا شوق ڈال نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا اے پروردگار ہماری نیکیوں کو تو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اے رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا جادوگروں کے جادو سے بچا ناگہانی حادثات سے بچا ہر قسم کی مصیبت سے بچا اے رب کائنات ہمیں سیدھے راستے پر چلا تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اور پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما اے رب ذوالجلال محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما اے رب العالمین جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما اے اللہ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے ہم سب کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب غفور تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم